نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے، جس کے اندر ہم ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر یہ خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتا وسعد جالس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ ثم قال یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور یعنی کہ دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحُ وَمَعْمَرُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ بن زہری سے روایت کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ قبائلی افراد کا ذکر ملتا ہے جو اسلام کو قبول کر کے اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے اور اس پر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار فخر و احسان کے طور پر کرتے تھے۔ ایک خاص واقعہ مدینہ کے بنو اسد قبیلے کے بدو کا ہے۔ یہ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار اس انداز میں کیا جیسے یہ کوئی عظیم احسان ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں انہیں یاد دلایا کہ حقیقتاً یہ ان کا نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہہ دو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنا اپنے طور پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ اللہ کا خاص کرم اور نعمت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد نے ایک شخص کے بارے میں قسم کھا کر کہا کہ یہ شخص یقیناً مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دل کا معاملہ ہے۔ اس ارشاد سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے ظاہری عمل پر اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ ایمان دل کی کیفیت ہے اور اللہ ہی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بظاہر قبول کرنا کافی نہیں، اصل ایمان دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کسی کو ظاہر کو دیکھ کر اسے مسلمان سمجھ سکتے ہیں، مگر عند اللہ قبولیت کا دار و مدار دل کی نیت اور اخلاص پر ہے۔ حدیث نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر اس شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بھی مرجیہ کی تردید فرما رہے ہیں کہ اسلام کے معمولی اعمال صالحہ کو بھی ایمان میں شمار کیا گیا ہے، لہذا مرجیہ کا مذہب باطل ہے۔ کھانا کھلانا اور اہل اسلام کو عام طور پر سلام کرنا الغرض جملہ اعمال صالحہ کو ایمان کہا گیا ہے، اور حقیقی اسلام بھی یہی ہے۔ ان اعمال صالحہ کے کم و بیش ہونے پر ایمان کی کم و بیشی منحصر ہے۔ اپنے نفس سے انصاف کرنا یعنی اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں اس کا محاسبہ کرتے رہنا مراد ہے، اور اللہ کی عنایات کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت و عبادت میں کوتاہی نہ کرنا بھی نفس سے انصاف کرنے میں داخل ہے۔ ہر وقت ہر حال میں انصاف مد نظر رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔